آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی سعدیہ؟ ہر انسان کے اپنی زندگی کے تجربات اور واقعات ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ہے کہ جنات کی بات یا اور اللہ کی مخلوقیات کی بات، تو اسے انکار کرنا اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ہمارے کئی انبیاء جو جنات پہ حکومت کرتے رہے اور تمام چیزیں یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ہاں، اس کی جس طرح اس کا استعمال کیا جاتا ہے، میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم جنات کا نام لے کے بعض لوگوں نے کاروبار ایک بنا لیا ہے، اور انسانی بیماریوں کو، ذہنی بیماریوں کو بھی اس سے منسلک کر کے کئی قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں کہ جنوں کے نام پہ مار پیٹ کر کر کے لوگوں کو کہ اس میں جن آ گیا یہ آ گیا، بغیر کسی لاجیکل اس کے۔ اب ہیومن، میرے پاس 2 ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے ایکسپرٹس جو جانتے ہیں کہ مینٹل ڈس آرڈرز، یہ چیزیں بھی آپ کو کیا کیا چیزیں دکھا بھی سکتی ہیں، اور بظاہر اس طرح کے علامات بھی آتی ہیں کہ جو ایک ان نیچرل لگتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی پرسنل زندگی میں اس قسم کے واقعات کو، وہ جن قابو آنا وغیرہ کے حوالے سے نہیں، جو اپنے ارد گرد اس مخلوق کی موجودگی کے اور اس موجودگی اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور لوگوں کی زندگیوں میں نیگیٹو افیکٹ یا پازیٹیو افیکٹ ڈالنا، یہ چیزیں بہت دیکھی ہیں، اس لیے میں اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتی کہ ایسا نہیں ہے۔ مطلب آپ ایگری کرتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اور کئی ہمارے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہوتا ہے، ہماری زندگیوں پہ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ سائنس بھی اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ان مخلوقات کی موجودگی سے بھی میں سمجھتی ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ کہتی ہوں، آخری علم تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میں نے یہ ایکسپیرینس کیا اور بے شمار کیا۔ مفتی صاحب، اگر آپ سے پوچھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ جن، بھوت اور کالا جادو کے آپس میں لنکڈ ہیں یہ ساری چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ احباب جو ہے وہ اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ہر بات کو، چاہے جیسے کہ ہماری بہن سعدیہ نے بات کی کہ وہ میڈیکل ایشو ہو، ہر ایسا ایشو، ہسٹیریا کی مرض ہیں اور کئی ایسے امراض ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم ہوتی ہے، ہر بات کو جو ہے وہ جنات پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کی رائے ہیں جو کہ حد اعتدال سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر گئی ہوئی ہیں۔ جہاں تک جن کی بات ہے تو قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت جن کے نام سے جو موجود ہے، اس میں اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جنوں کے گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی جو ہے وہ تلاوت سنی، پھر اس پر ایمان لے آئے، اور جو ہے وہ انہوں نے جا کے اپنے گروہ کو بھی بتایا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ قرآن پاک میں جہاں پہ ابلیس کا واقعے کا ذکر آتا ہے، وہاں ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ جن تھا، شیطان جو ہے وہ، اور اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو وہاں اس نے ریزن یہ بیان کی کہ مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں، میں سجدہ کیوں کروں ان کو۔ تو جن ایک مخلوق تو ہے، قرآن سے ثابت ہے بھی، اور احادیث سے بھی اس پہ جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ جادو بھی ایک حقیقت ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں پہلی جو رہنمائی ہے وہ قرآن سے لینی ہوتی ہے، مذہب سے لینی ہوتی ہے، تو قرآن کی روح سے جادو جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس کی احادیث بھی ملتی ہیں اس پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی نے جو ہے وہ جادو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کے بتایا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے، اور پھر آپ کو اس کے تدارک کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی تعلیم دی گئی، اور پھر یہ تک بتایا گیا کہ وہ جو طلسم ہے وہ کس کنویں میں پھینکا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیج کر وہ طلسم منگوایا، اور اس کی ایک ایک گرہ جو ہے یہ صورتیں پڑھ کے، ایک ایک آیت پڑھ کے جو ہے وہ کھولی گئیں، اور جب یہ سارا کچھ ہوا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہلے سے بہت ہلکا اور بہتر محسوس کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور جو جادو ہے اس کو سیکھنا، اس کو کرنا علماء نے حرام قرار دیا ہے، ایون کہ کچھ جگہوں پہ جب اس پہ شرکیہ اور کفریہ الفاظ آتے ہیں اس کو کفر تک بھی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جادو کا ذکر آتا ہے وہاں یہ تک بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جادو سیکھتے ہیں ما یفرق بھی بین المرء و زوجہ، زوجین کے درمیان تفرقہ کرانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کرانے کے لیے ان کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے۔ جادو کا کوئی پازیٹیو سین تو ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ نیگیٹو قوتوں سے ہی اس میں جو ہے وہ مدد لی جاتی ہے، شیطانی قوتوں سے ہی،
اور اس کا مقصد بھی نیگیٹو ہی ہوتا اور ہے. یعنی کہ آپ جادو سے اپنی کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں جادو کے ذریعے. دیکھیے بتا رہا ہوں کہ جیسے روحانی کفتے ہیں ایسے شیطانی کفتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ نے شیطان کو مہلت دے رکھی ہے, قرآن پاک میں ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس نے دعا التجا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے مہلت دے. اللہ نے اس کو مہلت دی. اب جو لوگ یہ شیطانی عمل کرتے ہیں وہ شیطانی قوتوں سے جو ہے وہ مدد لیتی ہیں اور اس کی نیگیٹیوٹی موجود ہوتی ہے, اس کے افیکٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی جیسے پہلے انسان کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا, اس کے بعد پھر اس کی نسل چل پڑی, ایسے ہی پہلے جن کو جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ من نارن سموم, آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ سے جو ہے اس کو پیدا کیا گیا, اس کے بعد اس کی نسل چل پڑی باقاعدہ. ایسے ہی ان کی بھی زندگیاں ہیں, ایسے ہی ان کی اولاد ہوتی ہے اور ان کو جو ہے وہ دنیا میں بستے ہیں. اس میں جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں جو اسلام پہ یقین رکھتے ہیں, اچھے بھی ہیں, کافر بھی ہیں, مشرک بھی ہیں. جیسے انسان ہے ایسے باقاعدہ سے ایک مخلوق ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انسانوں کا ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, وہیں ساتھ جنوں کا ذکر بھی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جو ہے میری عبادت کریں. تو عبادت گزار جن بھی ہوتے ہیں, ناشکرے جن بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, ہندو مسلم ساری ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے کہ شیطانی عمل نہیں کرنا چاہیے, لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے یا اثرات ہیں یا سایہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ اتارے ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں, تو اس کی کیا ہے؟ دیکھیں جادو کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے, جادو کرنا گناہ ہے, جادو سیکھنا گناہ ہے. اس میں کفریہ جو ہے وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں, اس میں ایون کے شیطانوں کے نام لے کے اس پہ جو ہے وہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے اس کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے. اس کا توڑ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ قرآن سے اور ہمیں جو دین سے تعلیم دی گئی ہے, سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. ہر ایک کا اپنا عمل ہے, ایکسپیرینس ہے. جو ہے وہ آیت الکرسی کے ذریعے جو ہے اس کی مدد کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں دین کے ذریعے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ مدد لے کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ ہم چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اس میں بالکل یقین رکھتے ہیں, کچھ ہر بات کو چاہے وہ صحت کا ایشو ہو اسے جوڑ لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر بندہ جب کوئی اول فول بات کرتا ہے تو اس پہ جنات کا سایہ ہی ہوتا ہے. بہت ریئر کیس آتے ہوتے ہیں. مطلب اس کے ساتھ اور آپ نے میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے, میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہر چیز کا اس کے ساتھ. اور یہ لازمی نہیں کہ خواتین پہ ہو, یہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خواتین میں ایک مرض ہے جس کو ہم اپنی طب میں یا ہسٹیریا کہتے ہیں, میڈیکلی طور پہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گی. یعنی کہ ہم ان سے پوچھیں, ہمارے ساتھ جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, آپ بتائیں آپ جو پیشنٹس ڈیل کرتی ہیں, آپ بہتر جان سکتے ہیں, محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ میڈیکیٹڈ ایشوز ہی ہوتے ہیں ان کے یا اس سے اوور لیپ یا ریلیونٹ ہوتے ہیں جس طرح ہم بات کریں جس طرح یہ انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے. اب جو سائیکائٹری کی نالج ہے وہ فیکٹ بیسڈ ہے, سائنٹیفکلی بیسڈ ہے, اور اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو شاید عام انسانوں کو سمجھ نہ آئیں. جیسے ایک اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر ہے جس میں ان لوگوں کو آوازیں آتی ہیں جو ان کو کچھ کرنے کو کہتی ہیں. وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ ایجنسیز لگی ہیں, کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں, ان کو مارنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کے کچھ بلیفس بن جاتے ہیں کہ ان کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے, یا وہ لوگ کچھ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, عجیب و غریب بیہیویئرز ہو جاتے ہیں. جیسے آئی ہیو سین پیشنٹس جو نالیوں سے اٹھا کے گند کھا رہے ہیں, ان کے ہائیجین اتنا پور ہو جاتا ہے, اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہے. یہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے جس میں انسان بڑی باتیں کرتا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ میں مینٹل ہاسپٹل میں تھی ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ, وہاں پہ کام کری تھی. بہت سارے بلاسفیمی کے کیس تھے جو سائیکائٹرک ایشوز تھے. دے اسٹارٹ کلیمنگ, دے اسٹارٹ سیئنگ کہ میں خدا ہوں. میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا, وہ کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. سو اگر ایک نے اسی طرح قرآن پاک کی بیعت بھی کر دی. اچھا مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے بات کر رہی ہوں, آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹرم بولی تھی شیزوفرینیا, رائٹ؟ اسکیزوفرینیا, رائٹ. ہم یہاں پر بھی دوبارہ آتے ہیں, لیکن میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے USA سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر شبانہ, آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم اسکیری ٹاپک ہے, آج ہم بات کر رہے ہیں جن بھوتوں کی. تو کیا کبھی آپ نے امریکہ میں ایسی کوئی سچویشن دیکھی ہے, کوئی خاتون آپ کے پاس آئیں, انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ مجھ پر جن عاشق ہو گئے ہیں یا جادو وغیرہ؟ چلیے پنجاب اور ایشیا میں تو چلتا ہے, امریکہ کا بتائیں, امریکہ میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں؟
پتہ ہے مجھے بشرا اس چیز کا بڑا پرسنل انٹرسٹ تھا اس ٹاپک کے اندر, ناٹ بیکاز آف دا جادو اینڈ آل دس, لیکن چونکہ میرا فیلڈ ایسا ہے نا OB-GYN کا, گائنیکالوجی کا, تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں تو یہ جو ہیلووین وغیرہ منائی جاتی ہے بوسٹن میں, سیلم میں وچ ہنٹنگ ہوتی تھی, کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں پہ عورتیں جو ہیں جو مڈ وائف بن گئی تھیں وہ ان کے اگینسٹ آدمیوں نے ایک محاذ کھڑا کر لیا تھا کہ بھی عورتوں کو رائٹ نہیں دینے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی, اور جو ہے نا ان کو وچ کہہ کے, یہ ہسٹری میں ہے کہ کچھ جگہوں پہ چرچز نے بھی عورتوں کو دبانے کے لیے وچ کہہ کے نا ان کو جلانا شروع کر دیا, اور وہ ساری دائیاں تھیں. اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوتی نا تو مجھے بھی وچ کہہ کے جلا رہے ہوتے وہ. تو مجھے اس چیز میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ دیکھو ذرا اس زمانے میں بھی کیسے چیزوں کو غلط رنگ دے کے پاور ڈسکریمنیشن کے لیے کہ پاور کسی اور کے پیچھے نہ چلی جائے, ان چیزوں کو ہسٹیریا یا میڈیسن یا جو سائیکیٹرک ایشوز کو کیسے کور اپ کر دیا جاتا تھا اور پھر سزا دی جاتی تھی. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. اچھا یہاں پہ نا کچھ اسٹیٹس میں ووڈو ہوتا ہے, کالا جادو, جس طرح سے آپ لوگ کالا جادو بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح آپ اگر ٹرکی میں چلے جاؤ, مڈ ایسٹرن کنٹریز میں, تو وہاں پہ کہتے ہیں نا ایول آئی, ان کنٹریز میں ہر جگہ پہ ہر چیز پریولنٹ ہے, ہو رہی ہے, لیکن نام بدل جاتا ہے. آپ یہاں پہ نیو اورلینز ایک ایریا ہے, وہاں پہ جاؤ تو اتنی وہاں پہ آپ کو ڈالز اور ایسی وہاں پہ میوزیمز ملیں گے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈالز کے اوپر, جو آپ موویز میں نہیں دیکھتے جس طرح بلیک جادو کر کے ڈالز نیڈلز اور پینس, رائٹ, نیڈلز اینڈ پینس ووڈو کر کے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے ان ایریاز میں. میرا کبھی ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوا آف کورس ایسے لوگوں سے, لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اگر کوئی پاورفل بندے کو انہوں نے یہ بہت ہی کرنا ہوتا تھا اپنے نیچے سبمسو, تو وہ ڈرلنگ کر دیتے, تو ہول بنا کے اسائلمز میں ڈال کر, بجائے کہ اس کے مینٹل ڈسیبلٹی کو ٹریٹ کیا جاتا, اس کا ٹیمپورل یا اس کی پری فرنٹل کارٹیکس سے اس کا ایریا نکال دیا جاتا تھا, پھر وہ ایک نم سا بندہ ہو کے آپ کے نیچے جو ہے لگ جاتا تھا. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. اب آپ یہ کہہ لو کہ میڈیکل فیلڈ نے, اور یہ ابھی سائیکیٹری صاحبہ بھی بتائیں گی آپ کو, کہ اب اتنے انہوں نے DSM کی کر دیے ہیں کہ ہسٹیریا کے ساتھ انہوں نے بائی پولر, اسکیزوفرینیا, ہر سائیکیٹرک ڈیزیز کو نام دے دیا ہے, تاکہ ان لوگوں کو ان کے رائٹس مل سکیں جو کہ واقعی بیمار ہیں, نہ کہ اس پہ جادو کیا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو جب ہم بات کرتے ہیں, یہ بتائیے, جب پنجاب اور ایشین کلچر کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اب ہمارے ہاں بہت سی سرٹن کلاس ہے جس کو ایگری کرتی ہے, جس کو ڈس ایگری کرتی ہے. جب کالے جادو کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر شیوانہ مفتی آپ بتائیں, کالا جادو جو ہے اس سے ریلیٹڈ کبھی کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ آپ نے اس کو کلینکلی بھی دیکھا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ کوئی فیملی نے کہا ہو کہ نہیں اس پہ کالا جادو ہے یا کوئی ایسے اثرات ہیں, آپ نے ایسا کوئی پرسنل ایکسپیرینس دیکھا ہے یہاں پہ جب آپ ایشیا یا پاکستان وزٹ کرتی ہیں؟ نہیں, مجھے نا یہاں پہ کبھی امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ بہت ایجوکیٹڈ, اور یہاں پہ سائیکیٹری اور بیہیویئرل سائنسز کے اوپر اتنا زور ہے بہت زیادہ, اور یہاں پہ سائلنس اور ہر جگہ پہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہے. بہت ریموٹ ایریا میں اگر آپ جائیں گے تو کہیں ہو سکتا ہے, میرا پرسنل ایکسپیرینس کبھی نہیں رہا. اور جب میں پاکستان آتی ہوں, پاکستان میں گاؤں میں بہت جاتی ہوں, اور وہاں پہ جا کے, بٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میرا کبھی ڈائریکٹ ایکسپیرینس نہیں رہا, بلکہ میں آپ کا شو سے دیکھوں گی کہ باقی لوگوں کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اور کیسے ہوتا ہے. میں نے میرا پرسنل, آئی ایم سوری, مجھے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. لیکن آپ خود اس پہ بلیو کرتی ہیں کہ جن, بھوت, پریت, چڑیلے موکل ہوتے ہیں, ایگزسٹ کرتے ہیں؟ چڑیلے پتہ کیا ہے, خوبصورت اور ڈائن اور چڑیل ہوتی ہے. یہ بھی صحیح بات ہے. پھر تو یہاں کافی چڑیلے بیٹھے ہیں, یہاں پہ بہت سارے چڑیلے بیٹھی ہیں. شیزوفرینیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر شیوانہ آپ بھی بتائیں کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے, وہ سم ہاؤ کتنا, بلکہ ڈاکٹر شیوانہ کی طرف بھی ہم آتے ہیں, میں چاہوں گی کہ میں ڈاکٹر ہما سے بھی بات کروں کہ آپ یہ بتائیے شیزوفرینیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو دیر از اے تھن